السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو یمن کے بارے میں کچھ اہم انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ سن کر بہت حیران ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسی اور امیزنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور امیزنگ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یمن جزیرہ نما عرب میں واقع ایک ملک، تاریخ اور ثقافتی اہمیت کی حامل سرزمین ہے۔ دلکش مناظر، قدیم کھنڈرات اور متحرک ورثے کے ساتھ یمن سیاحوں اور تاریخ کے شائقین کے لیے تلاش کا ایک خزانہ ہے۔ یمن جزیرہ نما عرب کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ اور ثقافت میں ڈوبا ہوا ہے۔ قدیم داستانوں کے مطابق یمن میں شیبہ کی مشہور ملکہ کا گھر تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے پر 960 قبل مسیح میں حکومت تھی۔ شیبہ کے دارالحکومت ماریب میں اب بھی کھنڈرات موجود ہے جو اس قدیم تہذیب کی گواہی دیتے ہیں۔ یمن ایک نمایاں تجارتی مرکز کے طور پر ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ یہ بحور کے قدیم راستے پر ایک اہم پڑاؤ تھا جسے فرینکیننس ٹریل کہا جاتا ہے، جو عرب کو یورپ اور ایشیا سے ملاتا ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعا ہے، جو دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا پرانا شہر، جسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر درج کیا گیا ہے، پیچیدہ طریقے سے سجے ہوئے مکانات اور تاریخی مساجد کا ایک دم توڑنے والا بھول بھلیا ہے۔ یمن اپنے منفرد طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے، جس کی خصوصیت مٹی کی اینٹوں سے بلند فلک بوس عمارتیں ہیں جنہیں کماریہ کہا جاتا ہے۔ یہ روایتی عمارتیں 7 منزلہ اونچی تک پہنچ سکتی ہیں اور ان میں پیچیدہ کھدائی ہوئی کھڑکیاں ہیں۔ یمن کا تاریخی شہر شبام ہے، جسے اکثر صحرا کا مین بٹن کہا جاتا ہے، مٹی کی اینٹوں سے بنی اونچی عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ اسے اس کی غیر معمولی تعمیراتی قدر کی وجہ سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یمن کو کافی کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے۔ ملک کے زرخیز پہاڑوں میں کافی کی بڑی پودے پائے جاتے ہیں۔ کھاد کے پتوں کو چبانا یمنی ثقافت میں گہرا جڑا ہوا ہے۔ کھاد ایک مہلک پلانٹ ہے جسے اس کے ہلکے ایمفیٹامین جیسے اثرات کے لیے چبا جاتا ہے۔ یمن کا صحرا بڑے پیمانے پر خالی ہے۔ القاہرہ کی عظیم مسجد، جو تاز شہر میں واقع ہے، یمن کے ایک اہم مذہبی مقامات میں سے ایک ہے۔ 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا یہ اسلامی تاریخ اور فن تعمیر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ تارم کا تاریخی شہر اپنی روایتی مٹی کی اینٹوں کے فن تعمیر اور تاریخی مساجد کے شاندار مجموعے کے لیے مشہور ہے۔ یہ طویل عرصے سے اسلامی علمی اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ یمن ثقافتی روایات اور فنکارانہ اظہار کی سرزمین ہے۔ اس کی متحرک موسیقی، رقص اور شاعری اس کے لوگوں کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یمن شدید خطرے سے دوچار عرب چیتے کا گھر ہے، جو دنیا میں چیتے کی سب سے نایاب ذیلی نسلوں میں سے ایک ہے۔ اس عظیم الشان مخلوق اور اس کی تحفظ کے لیے یمن بھرپور کوشش کرتی ہے۔ یمنی کھانا مختلف اثرات کا امتزاج ہے، جس میں عرب، فارسی، ہندوستانی اور افریقی ذائقے شامل ہیں۔ اہم پکوانوں میں منڈی، فہسا اور سلطہ شامل ہے، جو اپنے دلیر اور خوشبودار ذائقوں کے لیے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یمن میں چاندی کے پیچیدہ کام کی ایک طویل روایت ہے، جو اپنی شاندار کاریگری کے لیے مشہور ہے۔ چاندی کے روایتی زیورات جیسے ہار، کڑا اور بالیاں بہت قیمتی ہیں اور اکثر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ یمن اپنی بھرپور روایات اور رسوم و رواج کو ظاہر کرتے ہوئے سال بھر میں متعدد ثقافتی تہوار مناتا ہے۔ الغدیر کی سالانہ تقریب، یمن کا قومی دن اور یمنی ورثہ ہفتہ ان متحرک تہواروں کی چند مثالیں ہیں۔ ماریب ڈیم، جو 8ویں صدی قبل مسیح میں بنایا گیا تھا، ایک انجینئرنگ کا کمال ہے جس نے قدیم یمن میں ایک پلتی پھولتی زرعی تہذیب کی سہولت فراہم کی۔ اسے دنیا کے قدیم ترین ڈیموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یمن کی بھرپور تاریخ اور لوک داستانوں نے بہت سی کہانیوں کو متاثر کیا ہے، جو کہانیوں کے مشہور مجموعے میں شامل ہے۔
جنہیں عرب راتیں یا 1001 راتیں کہا جاتا ہے۔ یمنی مردوں اور عورتوں کے مخصوص روایتی لباس ہے۔ مرد اکثر روایتی لمبی قمیص پہنتے ہیں جسے توبی کہا جاتا ہے، جبکہ خواتین پیچیدہ کڑھائی اور زیورات سے مزین رنگین لباس پہنتی ہیں۔ جمبیا کے ایک روایتی یمنی خنجر ہے جو گہری ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مردوں کی طرف سے فخر اور سماجی حیثیت کی علامت کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ جمبیا کا ڈیزائن اور کاریگری یمن کے بھرپور ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ یمن میں لوک رقص کی ایک بھرپور روایت ہے۔ ہر خطہ اپنے منفرد انداز پر فخر کرتا ہے۔ یمن میں آبی نظام کو صدیوں سے پہاڑی علاقوں سے زرعی کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ پیچیدہ آبپاشی کے نیٹ ورک ملک کی وسائل کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ یمنی مصنفین نے پوری تاریخ میں قابل ذکر کام تخلیق کیے ہیں۔ یہ ملک المغری اور الحمدانی جیسے نامور شاعروں کی جائے پیدائش رہا ہے۔ یمن اپنی گرم جوشی اور مہمان نوازی کی ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ زائرین کا استقبال اکثر روایتی یمنی کافی سے کیا جاتا ہے جسے قہوہ کہا جاتا ہے۔ مہندی آرٹ یمن میں گہری ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ یمنی دلہنوں کے ہاتھوں اور پیروں پر اور تہوار کے موقعوں پر پیچیدہ نمونے بنائے جاتے ہیں۔ یمن کی ہلچل سے بھرپور بازار جنہیں سوکس کہا جاتا ہے۔ یہاں مقامی لوگ اور زائرین مصالحوں، ٹیکسٹائل، دستکاری اور روایتی یمنی لباس سمیت ہر سامان خرید سکتے ہیں۔ یمنی ثقافت میں موسیقی کو مختلف علاقائی انداز اور آلات کے ساتھ ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عود اور یمنی گوبلت ڈرم جسے مدوخ کہا جاتا ہے روایتی یمنی موسیقی میں نمایاں ہے۔ وادی حضرموت یمن کی ایک وسیع وادی اپنے شاندار مناظر اور مٹی کی اینٹوں کے قدیم فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ یہ تاریخی مقامات کا گھر ہے۔ یمنی مٹی کے برتنوں کو اس کی کاریگری اور پیچیدہ ڈیزائن کی وجہ سے بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ مٹی کے برتنوں کی ورکشاپس پورے ملک میں مل سکتی ہیں جو مخصوص سیرامک کے برتن اور آرائشی اشیاء تیار کرتی ہیں۔ یمن میں 4 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات ہیں۔ پرانا دیوار والا شہر شبام، تاریخی قصبہ زبید، پرانا شہر صنع اور سوکوترا جزیرہ نما۔ یہ مقامات یمن کی غیر معمولی ثقافتی اور قدرتی اہمیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یمنی ثقافت میں شاعری کو ایک قابل احترام مقام حاصل ہے جس کی ایک مضبوط زبانی روایت نسل در نسل گزری ہے۔ یمنی شاعر اپنے جذبات اور بیانیے کے اظہار کے لیے شاعری کے پیچیدہ نمونے اور استعارے استعمال کرتے ہیں۔ یمن کو حالیہ برسوں میں سیاسی عدم استحکام اور تنازعات سمیت اہم چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اتحاد اور مفاہمت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ملک میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ یمن کی تاریخی اہمیت، ثقافتی تنوع اور قدرتی خوبصورتی اسے مستند اور عمیق تجربے کے خواہاں افراد کے لیے ایک دلکش منزل بناتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسی اور امیزنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور امیزنگ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تھینک فار واچنگ۔